بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم، عطف علی قولہ علی من اختص۔ اور رحمت کاملہ نازل ہو آپ کی آل کے ان لوگوں پر جو معتدل اور ٹھوس دین کی نصرت کو لے کر کے اٹھے۔ اس عبارت کا عطف ماتن کے قول علی من اختص پر ہے۔ والآل اہل بیتہ او عطرتہ او کل مؤمن تقی وہو الانسب ہاہنا۔ اور آل سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یا آپ کی اولاد یا ہر مومن متقی ہے، اور اس جگہ یہی معنی زیادہ مناسب ہے، لأن المصنف رحمہ اللہ تعالی لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاة فکان الاولی هو التعمیم۔ کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کے موقع میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے در پہ نہیں ہوئے، لہذا عام مفہوم مراد لینا ہی بہتر ہے۔ والدین هو وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ اور دین ایک دستور خداوندی ہے جو ذی عقل لوگوں کو ان کے قابل قدر اختیار اور قدرت کے ذریعے خیر بالذات کی طرف لے جاتا ہے۔ وَهُوَ يَشْمُلُ الْعَقَائِدَ وَالْأَعْمَالَ، اور دین عقائد و اعمال دونوں کو شامل ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، اور ہر دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالْإِسْلَامُ هُوَ الدِّينُ الْمَخْصُوصُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ، غالباً دین کی صفت قویم لانے میں اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دین اسلام ہی لأن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامت، کیونکہ دین اسلام ہی استقامت اور ہمواری کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ کل کے سبق میں والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم اور رحمت کاملہ نازل ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خلق عظیم کی صفت کے ساتھ مختص ہے، اس سبق کے تئیں
خلق عظیم کی تعریف اور اس کے مصداق ثلاثہ اور قول اصح کو ذکر کیا گیا تھا۔ پہلا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کان خلقہ القرآن، دوسرا قول هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، اور تیسرا قول خلق عظیم ان تین صفات کو قرار دیا ہے جس کا امر اس حدیث نبوی میں ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا، ظالم کو معاف کرنا، برے سلوک سے پیش آنے والے سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہم ارزقنا و ایاکم۔ ان تین مصداق کو بیان کرنے کے بعد میں قول اصح یہ ذکر کیا گیا تھا، ایسا طرز زندگی اختیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں اور مخلوق بھی خوش رہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اسے انتہائی غریب قرار دیا، جس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قول اجنبی ہے، کیونکہ یہ اسے اصح کہنے کے معارض ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا طرز زندگی اختیار کرنا دور حاضر میں انتہائی مشکل ہے، اس لیے ان صفات سے متصف افراد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی ہے۔ خطبات حکیم الاسلام میں حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ خلق کی تین قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1 خلق حسن، نمبر 2 خلق کریم، نمبر 3 خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، خلق کریم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور خلق عظیم یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو معاف کر کے اس پر احسان بھی کیا جائے۔ مثلا ایک شخص نے آپ کو کوئی اذیت پہنچائی، آپ نے اس سے بدلہ لے لیا تو یہ خلق حسن ہوگا، اور اگر اس کو معاف کر دیا تو یہ خلق کریم ہے، اور اگر آپ نے معاف نہیں کی، آپ نے معاف کر کے مزید اس پر احسان بھی کر دیا تو یہ خلق عظیم ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اور فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ ان آیات میں خلق حسن کی تعلیم دی گئی ہے، برائی کا بدلہ برائی سے لیا جا سکتا ہے، اور فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور فمن صبر وغفر، جس نے برداشت کیا اور معاف کیا۔ ان آیات میں خلق کریم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیت کریمہ میں خلق عظیم کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ غصے کو پی لینا ہی بڑا کمال ہے، مگر وہ لوگ غصہ پی کر غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور مزید اس پر احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خلق حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا،
اور خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا ہے، اور خلق عظیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ الغرض، خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے، اس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے۔ وعلى الذين قاموا وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم۔ اس عبارت میں آل سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں شارح رحمہ اللہ تعالی نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 خاص اور تیسرا عام ہیں، اسی لیے یہی زیادہ مناسب ہے۔ پہلا قول، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تفسیر جلالین میں اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ دوسرا قول، اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا قول، ہر مومن جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اہل بیت کا مصداق اول تو ازواج مطہرات ہی ہے، رضی اللہ عنہن اجمعین۔ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، البتہ محتاط قول یہی ہے کہ اس میں جمیع اولاد عباس رضی اللہ عنہ و عبد المطلب شامل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی حرمت سب کے لیے ہے، اور حرمت زکوٰۃ والی حدیث میں اہل بیت پر دلالت موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ذکر کرتے، جس طرح مصنفین کا طرز ہے، وعلی آلہ و اصحابہ۔ جواب، مصنف نے چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مستقل ذکر نہیں کیا، اسے کسی بدنیتی اور بد اعتقادی پر محمول نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صاحب کتاب صحیح العقیدہ سنی حنفی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت ان کے رگ و پے میں شامل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وعلی آلہ میں مصنف رحمہ اللہ تعالی کے پیش نظر تعمیم تھی، جس کا فرد اعلیٰ و اولا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ وعلى آلہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم۔ الذین کی صفت ذکر کرنا خلاف فصاحت ہے، کیونکہ دین سے دین اسلام مراد ہے۔ جواب، دین کی تعریف میں عموم ہے، اللہ کے وضع کردہ وہ طریقے جو ذی عقل لوگوں کو ان کے اختیار کے ساتھ ایسے کاموں کی طرف گامزن کرے جن میں سر تاپا خیر ہی خیر ہو۔ یہ تمام ادیان سابقہ کو شامل ہے، یہ تعریف تمام ادیان سابقہ کو شامل ہے، اس لیے صفت قویم ذکر فرمائی تاکہ دین سے فقط دین اسلام مراد ہو، کیونکہ تمام ادیان منسوخ و محرف ہو چکے ہیں، قیامت تک محفوظ و مستقیم دین اسلام ہی ہے۔ نیز لعل فی وصفہ بالقویم
سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دین کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے تو ماتن کے قول وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لوگ ہر دین کے ناصر اور مددگار ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آل رسول کے لوگ فقط دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر اور مددگار ہیں۔ شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ماتن نے دین کی صفت قویم ذکر فرمائی، اور قویم کے معنی مستقیم اور معتدل کے ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اعتدال اور استقامت کے ساتھ دین اسلام ہی موصوف ہے، ورنہ دوسرے ادیان میں افراط ہے یا تفریط ہے۔ پس ماتن کا دین کو قویم کی صفت کے ساتھ موصوف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متن میں دین سے مراد دین اسلام اور شریعت محمدی ہے، اور جب متن میں دین سے دین اسلام مراد ہے تو آل رسول کے لوگوں کا ہر دین کی نصرت کرنے والا ہونا لازم نہیں آئے گا۔ مصنف کتاب نے دین کی تعریف کی ہے هو وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ دین ایک ایسا دستور الہی ہے جو خدا کی جانب سے طے کیا گیا ہے، جو ذی عقل لوگوں کو ان کے قابل قدر اختیار اور قدرت کے ذریعے رضائے الہی یا دیدار الہی تک لے جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خدائی دستور کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا اللہ کی خوشنودی اور اس کے دیدار کا سبب ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آمین یا رب العالمین۔